اب بلا کسی تاخیر کے بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں اپنے مہمان محترم حضرت الحاج مفتی ریاست علی صاحب استاد دارالعلوم دیوبند کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ دیکھی ہے جھلک تیری ہنستے ہوئے تاروں میں، دیکھی ہے جھلک تیری ہنستے ہوئے تاروں میں، تم سا کوئی پھول نہیں دنیا کی بہاروں میں۔ حضرت تشریف لائیں اور ہم سامعین کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے محظوظ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ وقال اللہ تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وخير الناس من ينفع الناس، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، پیارے بچوں اور بچیوں اور پس پردہ سننے والی دینی مائیں اور بہنیں، پر قرآن کریم کی نسبت پر منعقد کیا گیا ہے۔ ویسے تو مہینہ بھی ربیع الاول کا چل رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والا مہینہ ہے، لیکن ہر موضوع پر کسی ایک مجلس میں بات مکمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ مہینہ ربیع الاول کا ہے، اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آج سے 1497 برس پہلے اسی مہینے میں آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ 40 سال کی عمر ہونے کے بعد نبوت کا اعلان ہوا۔ نبوت تو آپ کو بھی فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اللہ کے فیصلے میں نبی بنا دیا گیا تھا، جبکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ان کا خمیر بوندھی ہو گئی۔ اور زیادہ تر مفسرین، محدثین، مورخین لکھتے ہیں کہ نبوت کا اعلان بھی اسی مہینے میں ہوا، اور 63 سال یہ ظاہری زندگی دنیا والوں کے ساتھ گزار کر جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو وہ بھی یہی مہینہ تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی مہینے میں، وفات بھی اسی مہینے میں، نبوت پر بھی اسی مہینے میں۔ پیدائش کی تاریخ کو تو ہم گارنٹی کے ساتھ نہیں جان سکے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کون سی ہے، اس لیے کہ کتابوں میں
8 ربیع الاول لکھتے ہیں، 9 بھی لکھتے ہیں، 10 11 بھی لکھتے ہیں، اور مشہور یہ کر دیا گیا ہے کہ پیدائش کی تاریخ 12 ہے۔ ہمارے بھارت کے علماء کرام میں سے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، اللہ کا فضل ہے یہاں بڑے بڑے علم کے پہاڑ پیدا ہوئے، اسی لیے بھارت کا مسلمان بڑے علماء میں بریلی میں گزرے ہیں جناب حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب۔ ان کی ایک بہت موٹی کتاب ہے فتاوی رضویہ، جو فتوے انہوں نے دیے ہیں وہ سب ایک جگہ لکھے گئے ہیں، 30 جلدوں میں آئی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ اس مہینے کی 8 ہے اور وفات 12 میں ہے۔ الغرض ہم گارنٹی کے ساتھ نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی 8 لکھ رہے ہیں، وہ پورا حساب لگا کے بتا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے والا حج کیا تھا، اور وہ حج جمعے کے دن تھا۔ یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے کہ حج جمعے کے دن ہوا تھا، تو بقرعید کے مہینے کی 9 تاریخ اس سال جمعہ کے دن تھی۔ پھر حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب نے یہ جو محرم کا چاند، سفر کا، ربیع الاول کا، ان کو 30 کے مان کر، 29 کے مان کر، کسی کو 30 کا، کسی کو 29 کا مان کر، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں۔ تو میں نے خوب حساب لگا کے دیکھا، 12 تاریخ میں پیر کا دن نہیں بنتا، 8 میں بنتا ہے۔ یہ بات فتاوی رضویہ میں لکھی ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، آپ کی نبوت کا اعلان، آپ کا ہجرت کا سفر، جس سے دین کی بلندی شروع ہوئی، ہجرت، اور پھر آپ کا دنیا سے پردہ فرمانا اسی مہینے میں ہے۔ اللہ موقع دے گا انشاءاللہ پھر کبھی آپ حضرات کوئی مجلس منعقد کریں گے تو علماء دین اس سلسلے میں روشنی ڈالیں گے۔ آج کی یہ مجلس خاص طور پر قرآن پاک کی نسبت پر ہے، اور قرآن پاک اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا تو ہمارے علماء اہل سنت و جماعت فیصلہ نہیں کر سکے کہ مرتبہ قرآن کا بڑا ہے یا مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہے۔ اہل سنت و جماعت جس کا شوٹ ہے سنی، یہ علماء دین نہیں طے کر سکے کہ قرآن پاک کا رتبہ بڑا ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بڑا ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ ان کا رتبہ قرآن کے برابر ہے یا قرآن سے اوپر ہے۔ ہر ایک ہستی کے بارے میں کہا جائے گا کہ قرآن کا مرتبہ ان سے اوپر ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنیوں کے علماء نہیں طے کر پائے
کہ ہم قرآن کے رتبے کو بڑا کہہ دیں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو اونچا کہیں، خاموشی اختیار کرنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بزرگی کا مقام ہو سکتا ہے وہ سب ان کے لیے ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد انہی کا مرتبہ ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی سے کسی نے معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ التحیات پڑھتے ہو، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کا بندہ مانو، اللہ کا رسول مانو۔ جس نے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے اللہ کے بعد کا رتبہ ان کے لیے مان لیا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ان کی صحیح اور سچی محبتیں پیدا فرما کر ہمیں اس پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام کر رہے ہیں مدینہ منورہ میں، قبر شریف کے اندر آپ زندہ ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ کلمے کا ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہیں کا ترجمہ اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں، موجود ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں زندہ نہیں، وہ ترجمہ کرتا رسول تھے، قبر شریف میں موجود ہیں۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ جو قبر شریف کی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے ملی ہوئی ہے، اس مٹی کا مقام کعبے سے بھی بڑھ کر ہے، عرش سے بھی افضل ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے شک میں پڑ جائیں گے کہ یہ سنی مسلمان کیا مشرک ہیں، اللہ کے رسول کو اللہ سے بھی اوپر بڑھا دیا، حالانکہ اللہ تو خالق ہے اور اللہ کے نبی اللہ کی مخلوق ہیں۔ خالق اور مخلوق کا درجہ برابر نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے تو اللہ کے رسول کا رتبہ اللہ سے بڑھا دیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کعبے سے بھی افضل ان کی قبر کا رتبہ ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ لیکن جب دلیل پر غور کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے یہ نظریہ بتایا ہے، یہ عقیدہ بتایا ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں اللہ وہاں بھی ہے۔ یہ کعبہ یا عرش اعظم کہ وہاں اللہ کے ساتھ اللہ کا محبوب بھی موجود ہو، تو جون سی جگہ پر اللہ بھی ہو، اللہ کا محبوب بھی ہو، وہ جگہ اس جگہ سے افضل ہوگی جہاں ان میں سے ایک ہو۔ تو کعبہ شریف میں اللہ کی تجلی ہے، اللہ کے محبوب وہاں موجود نہیں۔ عرش پر اللہ کی تجلی ہے، 24 گھنٹے 64 گھڑی ہے، لیکن اللہ کے محبوب عرش پر موجود نہیں، وہ مدینہ منورہ میں آرام کر رہے ہیں۔ وہی جگہ ایسی ہے کہ جہاں ایک وقت میں اللہ کی ذات بھی موجود ہے، اللہ کے محبوب کی ہستی بھی موجود ہے۔ اس وجہ سے اس قبر کا مقام
کعبے سے اور عرش اعظم سے افضل ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن پاک کو الگ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بھی طے نہیں کیا جا سکا کہ دونوں میں سے رتبہ کس کا بڑا ہے۔ خاموشی اختیار کرنی پڑے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے تعلق سے بہت کچھ بتایا، اور ان کے سننے سنانے کا موقع دینی مدارس کے جلسوں میں آنا وعلمہ۔ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جو قرآن کریم پڑھے اور پڑھائے، قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ ایک حدیث میں ہے قرآن پاک پڑھے یا پڑھائے، قرآن پاک سیکھے یا سکھائے، اور ایک روایت میں ہے پڑھے اور پڑھائے۔ تو یہ پڑھنے والے اور یہ پڑھانے والے اور یہ مجمع جو ان کی امداد کرتا ہے، ان کی نصرت کرتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کی تبلیغی جماعت کی شکل میں، اور یہ جو عامت المسلمین ہیں جو پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت اور مدد میں حصہ لیتے ہیں، یہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے یا سکھائے، پڑھے اور پڑھائے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی جماعت میں شامل رکھے اور ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آپ حضرات اللہ کا شکر ہے، قرآن پاک سے بھی عقیدت رکھتے ہو، نبی سے بھی بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہو، مگر جتنی محبت و عقیدت کا مظاہرہ ہونا چاہیے ابھی ہمارے اندر اس کی کمی ہے۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی، جو مجھ سے محبت رکھے وہ میری اطاعت کرے، سنت و شریعت پر عمل کرے۔ ومن اطاعنی فہو معی فی الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ قرآن کریم کی نسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا، قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کر لیا، تو اللہ تعالی اسے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اختیار دے گا کہ اس کے خاندان کے ایسے 10 آدمی جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنمی بن چکے ہوں، حافظ قرآن اگر صحیح سنت و شریعت کا پابند رہا، اپنے خاندان کے ایسے 10 آدمیوں کو لے کر جنت میں جائے گا جن پر جہنم لکھی جا چکی تھی۔ اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حافظ قرآن سے اللہ پاک فرمائے گا اقرأ ورتق، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جنت کی منزلیں طے کرتے جاؤ، تمہارا آخری ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تم پڑھتے پڑھتے رک جاؤ۔ تو قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں اور محدثین فرماتے ہیں کہ 6 ہفتے کا اعزاز کیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ سورج بھی اس تاج کے سامنے پھیکا محسوس ہو، اور فرمایا اے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ سورج تمہارے گھر میں آ جائے تو تب اس کی روشنی کتنی ہوگی؟ ایسی روشنی والا تاج حافظ کے ماں باپ کے سر پہ رکھا جائے گا۔ پھر یہ فرمایا جس نے خود حفظ کیا ہے اللہ پاک اس کو کتنا نوازے گا۔ اس لیے
سعادت مند ہیں وہ ماں باپ، وہ بھائی بہن اور وہ خاندان۔ حدیث میں کہ اگر ناظرہ بھی قرآن پاک پڑھ لیا، اپنے بچے کو ناظرہ بھی پڑھا دیا، تو ان ماں باپ کے لیے بھی جنت طے ہے، بشرطے کہ ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ تعالیٰ ایمان پہ قائم رکھے۔ اس لیے اور ایسے ماحول میں کہ بچے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور حفظ کر رہے ہیں، یہ ایک بڑی ضرورت ہے جس کا احساس آپ کے امام صاحب نے اور آپ حضرات نے کیا، اس لیے کہ اس وقت دنیاوی تعلیم کا حاصل کرنا یہ بھی قوم کی ضرورت ہے، اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کو پڑھنا پڑھانا یہ تو ہے ہی ضرورت۔ اگر ہمارے پاس دین کا علم نہ ہو تو ہم حرام کو بھی جائز سمجھ کے کرتے رہتے ہیں اور ناجائز کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں اور ثواب کے کام کو بے فائدہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، سال 2 سال سے سننے میں آ رہا ہے، گاؤں دیہات میں ریڈیو پر رکشہ کرام ہم خرید رہے ہیں، عورتیں اپنے سر کے بال بھیج دیں، تو عورتیں اپنے سر کے بال بیچ رہی ہیں اور شاید انہوں نے اس کو کبھی ناجائز نہیں سمجھا، حالانکہ اپنے بدن کی کسی بھی چیز کو بیچنا حرام ہے، سر کے بالوں کا بیچنا بھی حرام ہے۔ اگر لا علمی کی وجہ سے بیچ دیا ہے تو وہ پیسہ کسی غریب کو دینا پڑے گا، اور اگر وہ پیسہ خرچ کر چکے ہیں تو اپنے پاس سے اتنا ہی پیسہ صدقہ کرنا پڑے گا، اور آئندہ کے لیے توبہ کرنی پڑے گی کہ ہم سر کے بال نہیں بیچیں گی۔ اور یہ بال نازک چیز ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں پر جادو کر دیا گیا تھا، اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ بدن سے الگ ہونے والے بال کسی بھی مقام کے ہوں انہیں دفن کرنا مستحب ہے، نالیوں میں نہ بہائیں، گندی جگہ پر نہ ڈالیں، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اور دفن کریں۔ بالوں پر جادو بھی جلدی چلتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا۔ لبید ابن عاصم، لبید صنوف عاصم ایک یہودی تھا، اس کے گھر سے جادو ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار سے رہنے لگے، طبیعت گری رہنے لگی، احساس نہیں کیا بیماری ہے، آپ لیٹے ہوئے تھے، اللہ نے 2 فرشتے بھیجے، ایک فرشتہ سراہنے کھڑا ہوا، ایک پینتی کی طرف کھڑا ہوا، اور فرشتوں نے آپس میں مکالمہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر سحر اور جادو ہے۔ اس نے معلوم کیا کس نے کیا کہ لبید صنوف عاصم کے گھر سے ہوا۔ کس چیز پر کیا؟ کہ ایک یہودی لڑکا، کیونکہ ہمارے نبی کے یہاں چھوت چھات نہیں تھی، بھید بھاؤ نہیں تھا، وہاں سب کا پیار اور سب سے محبت اور پریم کا معاملہ تھا۔ ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کرتا تھا، آپ کے سر میں کبھی کبھی کنگھا کرتا تھا، تو ان یہودیوں نے اس کو بہلایا پھسلایا اور اس کو آمادہ کیا کہ جب ان کے سر میں کنگھا کرے، ان کے سر کے بال جو ٹوٹ جائیں وہ بال ہمیں دے دینا۔ تو فرشتہ بتا رہا ہے کہ آپ کے کنگھے کے اندر سے جو بال نکلے ان پر جادو کیا گیا ہے، اور چمڑے کی ایک تانت ہے، اس میں 11 گرہ لگ رہی ہیں، اور فلاں کنویں میں رکھا ہے،
وہ جادو ٹوٹکے کا سامان کہاں ہے؟ فرشتہ دوسرے کو بتا رہا ہے کہ وہ فلاں کنویں میں رکھا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے فرمایا کہ وہاں سے وہ ٹوٹکے کا سامان اٹھواؤ، اور ہم یہ 2 سورتیں بھیج رہے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ان میں 11 آیتیں ہیں، چمڑے کی تانت پہ 11 گرہ لگ رہی ہیں۔ آپ ایک آیت پڑھو اور ایک گرہ کھول دو، 11 آیتیں پڑھ کر 11 گرہ کھل جائیں اور آپ صحت یاب ہو گئے۔ تو بالوں پر جادو بھی چل جاتا ہے، اس لیے بال حفاظت کے ساتھ دفن کرنے کی چیز معلوم کیجیے چاہیے اس کی جان بچانے کے لیے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہمارے کسی آدمی ہو یا بیوی، جس کا بھی گروہ چڑھانے کی اجازت ہے۔ خون کے چڑھنے چڑھانے سے نکاح والے رشتے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نکاح والے رشتے پہ فرق پڑتا ہے دودھ پینے پلانے سے۔ اگر کسی بچے نے، کسی بچی نے کسی عورت کا دودھ پیا اور 2 سال کی عمر ہونے سے پہلے ایک گھونٹ بھی دودھ پی لیا، تو جس عورت کا دودھ پیا ہے یہ عورت اس کی رضائی دودھ پلانے والی ماں بن گئی اور حقیقی ماں کی طرح بن گئی۔ اس کی اولاد کے ساتھ اس بچے یا بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا، ہاں اس کے دوسرے بھائی بہنوں کا نکاح ہو سکتا ہے۔ دودھ اگر 2 سال کی عمر ہے، 2 سال، لیکن اگر کوئی بچہ یا بچی دودھ پینا نہیں چھوڑتے تو مجبوری میں 2.5 سال تک پلایا جا سکتا ہے۔ 2.5 سال کی عمر کے بعد ایک گھونٹ پینا پلانا بھی حرام ہے، اپنی ماں کا دودھ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اور 2 سال کی عمر سے پہلے یا احتیاطاً مان لیجئے 2.5 سال کی عمر سے پہلے اگر کسی بچے بچی نے ایک گھونٹ بھی دودھ پی لیا ہے کسی عورت کا، تو وہ اس کی ماں کے درجے میں آ جاتی ہے۔ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا، اس سے پہلے ابو لہب جو آپ کے چچا تھے ایمان میں داخل نہیں ہوا، اس کی باندی سویبہ کا دودھ پیا، اور 7 دن تک اپنی حقیقی ماں حضرت آمنہ کا دودھ پیا۔ تو 2 سال کی عمر سے پہلے اگر دودھ پی لے، اس سے بھی نکاح والے رشتے کے احکام مرتب ہوتے ہیں۔ چڑھا دیا ہو یا بیوی کا خون شوہر کے بدن میں اور شوہر کا دودھ خون بیوی کے بدن میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہمارا سب کا خون تو ایک ہی ہے، بس نمبر 1 اور نمبر 2 کا فرق رہے گا، اول اور دوم کا فرق رہے گا۔ لیکن اگر کسی غیر مسلم بھائی کو خون کی ضرورت ہے، ہم فی سبیل اللہ دان بیچنا حرام ہے، اس لیے کہ بہنے والا خون یہ ناپاک ہے، اور بہنے والا خون مسلمان کے لیے مال نہیں ہے۔ بہنے والا خون حرام ہے اور ناپاک بھی ہے، وہ مسلمان کے حق میں مال نہیں۔ تو یہ بالوں کا مسئلہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ ایک بیماری کی طرح پھیل رہا ہے، عورتیں بال بیچ رہی ہیں۔ یہ بات میں نے اس پر بتائی کہ اگر ہمارے پاس دین کا علم نہ ہو، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناجائز کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ میں اہل سنت و جماعت کے بہت سے بھائیوں کو دیکھتا ہوں، بہنوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے دلوں میں خدا پاک نے کتنا ادب رکھا ہے۔ وہ قرآن پاک کی طرف پیر نہیں کرتے، وہ قرآن پاک کی طرف پیٹھ نہیں کرنا چاہتے، وہ قرآن پاک کی طرف پیر نہیں پھیلاتے، اور قرآن پاک اگر ہاتھ سے چھوٹ جائے تو کہتے ہیں شہید ہو گئے۔ گرنا بھی اچھا نہیں سمجھتے،
کہ یوں کہہ دے گر گیا۔ جیسے مسجد خدا نہ خواستہ کسی نے منہدم کی، کسی اللہ والے کا مزار توڑا، تو ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں شہید کر دیا، مسجد کو شہید کر دیا۔ قرآن پاک اگر گر جائے کہتے ہیں شہید ہو گیا، اور قرآن پاک اگر جان بوجھ کر کوئی گرا دے اس کے تو ایمان کی رہ ہے، لیکن اگر انجانے میں قرآن پاک چھوٹ جائے گر جائے، اس پر میں نے ایسا دیکھا بے ادبی سمجھتی ہیں، اس کے لیے الگ سے کپڑا خریدتی ہیں کہ یہ تو قرآن کی بے ادبی ہے کہ بچا ہوا کپڑا قرآن کے لیے لگا دیا۔ یہ قرآن کی محبت، اس کی عظمت کی بات ہے۔ جب اللہ والوں کے مزار پہ جاتے ہیں تو میں نے کتنے سنی بھائیوں کو دیکھا کہ وہ پچھلے پیروں لوٹتے ہیں، پچھلے پیروں، اور مسجد میں تو جوتا رکھ بھی دیتے ہیں، ایسے جو ناپاکی مسجد میں نہ لگے، مگر مزاروں سے بہت دور جوتا اتار دیا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جن بزرگوں نے رکھی ہے ان میں ایک نام ہے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا۔ وہ اپنے دادا پیر کے یہاں حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے یہاں آتے تھے۔ 150 سال پرانی بات ہے، سڑک نہیں تھی، سواریاں نہیں تھیں، کبھی مہوڑ سے کبھی اس کے بعد جوتیاں اتار لیتے تھے۔ اتنا ادب تھا، اتنا ادب کر کے دکھایا۔ لیکن کیونکہ قبر کا طواف جائز نہیں ہمارے سنیوں کے یہاں، چاہے مولانا احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ دیکھ لیجئے، چاہے دوسرے طبقے کا دیکھ لیجئے، طواف تو صرف کعبے کا ہے، ورنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی قبر شریف سے زیادہ رتبہ تو کسی قبر کا نہیں، کعبے کا بھی نہیں۔ ادب کے ساتھ ننگے پیر آ کر ادب سے کھڑے ہو کر فاتحہ درود پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے اور بہتر ہے، اولیاء اللہ کے وسیلے سے دعا مانگنا بھی جائز ہے۔ وہابی منع کرتا ہے، وہابی کہتا ہے انہیں کو جائز لکھتے ہیں اور ان کا اس پر معمول ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کی روشنی کے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ادھر کو ہو کے دعا مانگ، یا اللہ اس نبی کریم کی برکت سے میری آنکھوں میں روشنی پیدا کر دے۔ تو انہوں نے حضور پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہ ہوئی، تو لوگوں کو نماز استسقاء کے لیے لے کر چلے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، ایمان میں داخل ہوئے۔ حضرت عباس کے وسیلے سے دعا فرمائی، یا اللہ ہم حضور کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ہماری خشکی دور فرما۔ تو حضرت عمر نے حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کر کے یہ بتا دیا کہ اولیاء اللہ کے وسیلے سے دعا مانگنا بھی جائز ہے۔ تو یہ تو وہابی منع کرتا ہے کہ اولیاء اللہ کے وسیلے سے دعا نہ مانگو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہ مانگو۔ اور وہابیوں کا ہمارا کوئی ایک ہی اختلاف نہیں ہے، ہم لوگ قرآن کی روشنی میں سنت پر عمل کرتے ہوئے پھر حدیث پاک کی روشنی میں رمضان شریف میں 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ امام سنیوں کے چاروں امام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ 3 طلاق دے گا تو 3 پڑ جائیں گی،
وہابی کہتا ہے نہیں ایک ہی پڑھے گی۔ تو ہمارا اور وہابیوں کا اختلاف کسی ایک ہی جگہ نہیں، کئی جگہ ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اگر لوگ اسی طبقے میں تفرقہ ڈال دیں، الگ الگ کر دیں، اچھی بات نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سماج، ایک برادری، ایک قبیلہ بنا، ایک قوم بنا کر تشریف لے گئے۔ اللہ ہمیں محبت کے ساتھ، اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے 4 امام ہیں اور 12ویں امام فرضی ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اصلی قرآن کو لے کر غار میں چھپ گئے اور قیامت سے پہلے نکلیں گے۔ اور ہمارے سنیوں کے متفقہ 4 امام ہیں۔ امام اعظم علی رحمہ اللہ، امام احمد صنوف حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے سنیوں کے 4 امام ہیں۔ چاروں کو برحق مان کر پیروی ایک کی کرنا لازم ہے۔ لکھا ہے، گتے پہ لکھا ہے، قرآن تو اللہ کی مخلوق ہے، کیونکہ اللہ کے سوا جو بھی کچھ ہے سارے جہانوں میں سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تو قرآن سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ لکھے ہوئے حروف اس پر دلالت کرتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق نہیں، وہ اللہ کی صفت ہے۔ تو وقت کا بادشاہ جیل میں بند کر کے 100 کوڑے روزانہ لگواتا تھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی خان میں سینکڑوں مرتبہ زیارت کی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے معلوم کیا یا اللہ آپ کو، پھر میں نے معلوم کیا یا اللہ قرآن پاک سمجھ کر پڑھنا آپ کے یہاں زیادہ مقبول ہے، جیسے بہت بڑا کوئی عالم پڑھتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنے کے لیے کم سے کم 15 علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ ہر آدمی کے بس کا نہیں۔ قرآن کریم اور حدیث پاک کے صحیح ترجمے تک پہنچنے کے لیے مولوی کو بھی پہلے 15 علوم پڑھائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ قرآن کا ترجمہ سمجھنے لگے۔ پھر بھی بڑا ماہر فن اور بہت استعداد والا عالمی صحیح ترجمہ کر پاتا ہے۔ تو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا زیادہ پسند ہے یا بغیر سمجھے پڑھنا بھی؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے مجھے یاد ہو، اور چاہے قرآن پاک بغیر سمجھے پڑھیں، صحیح پڑھیں، میرے یہاں دونوں مقبول ہیں۔ آج مسلمانوں میں کوئی جماعت کھڑی ہو گئی، وہ یوں کہتے ہیں کہ قرآن پاک سمجھے بغیر پڑھو گے تو تمہیں کیا فائدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے میں اور غیر ایمان والے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی نہیں جانتا قرآن میں کیا ہے، تم بھی نہیں جانتے ہو قرآن میں کیا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندے میری بندیاں سمجھ کر پڑھ لیں یا بغیر سمجھے الفاظ پڑھ لیں، صحیح پڑھیں، میرے یہاں دونوں مقبول ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے صحیح نسبت پیدا کر۔ ان بچوں نے تو ماشاءاللہ حفظ مکمل کیا، کچھ حفظ میں لگ گئے۔ میں تو کہتا ہوں بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میخانہ۔ جب تک ہم سوال آتے رہے، ہم نے فاتحہ بھی بچوں کو نہ سکھائی، ہم نے یہ سمجھا یہ قوم ہماری ہی محتاج رہے۔ بیچ میں آیا اور آپ کے بچے میں آپ کا خون دوڑ رہا ہے، آپ کے بچے نے ان دو بچے حفظ میں لگ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں آپ کا حصہ رکھے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ سے کچھ مانگا، گھر گھوڑے بھر کر اور پلیٹ منگا کر بانٹنا شروع کرتی تھی، اور خود روزے سے ہے اور روزہ افطاری کا سامان منگانے کے لیے ایک سکہ بھی نہ رکھ سکی۔
خادمان باندی نے یاد دلایا کہ روزے سے ہے، ایک آدھ سکہ رکھ لیتی آئے محمد صنوف منقدر رحمہ اللہ، انہوں نے کچھ مانگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہہ دیا کہ اے محمد آپ اس وقت میرے پاس آئے ہو کہ آج میرے گھر میں کچھ نہیں۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک بات بتا دوں ان بچیوں کے لیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں۔ اس عورت نے بھی کچھ سوال کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر میں تلاش کیا، بس ایک کھجور ملی، ایک کھجور۔ حضرت عائشہ نے وہ کھجور اس عورت کو دے دی، اس عورت نے کھجور کو بیچ میں سے توڑ کر اپنی دونوں لڑکیوں کو دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے دل میں بڑا احساس پیدا ہوا کہ میرے گھر میں کچھ نہیں، یہ غریب بھوکی آئی، بچیاں بھی بھوکی، بچیوں کو دے دی۔ یہ بچیوں کی صفت ہے، یہ ماں باپ سے پہلے کھانا نہیں کھائیں گی، بھائیوں کو پہلے کھلائیں گی، شوہر کو پہلے کھلائیں گی، ابا کو پہلے کھلائیں گی، ہنڈی پونچھ کے کھانا گوارا کریں گی، لیکن بھائی سے، باپ سے، شوہر سے پہلے کبھی کھانا پسند نہیں ملی۔ وہی غریب نے بچیوں کو دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے ذکر کیا، آج تو میرا دل بہت رنجیدہ ہے۔ ایک عورت آئی تھی، کچھ تھا نہیں، بس ایک کھجور دی، وہی دے دی، اس نے 2 بچیوں کو دے دی۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بچیوں کے لیے اگر کسی نے مصیبت اٹھائی، باپ نے اٹھائی، بھائی نے اٹھائی، اس میں اشارہ ہے اگر خدا نہ خواستہ بچی گھر میں آ جائے، اور حدیث میں بھی ہے کہ تمہاری بچی تمہاری بہن، اور عورتوں کے لیے کہ تمہاری ننند اگر لوٹ کے پاس آئی، بھائی بھاوج کے پاس آ گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جو تم خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے سب سے بہترین صدقہ ہے، یعنی صدقہ تو نہیں، بہترین صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے بچی کو، بہن کو، ننند کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں۔ اور میں تو عورتوں سے یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ جس گھر میں تم رہتی ہو، اگر وہ گھر تمہارے شوہر نے نہیں بنایا، وہ تمہارے ساس سسر کا دیا ہوا مکان ہے، تو اس گھر کے اندر تمہارا حصہ تو تب بنے گا اللہ تمہارے جوڑے کو پار لگائے، 100 سال کے بعد کبھی تمہاری موت آئے تو تمہارے شوہر کا انتقال جب 100 سال کے بعد ہوگا، تمہارا حصہ تو اس مکان میں تب بنے گا، اور تمہاری جو ننند ہے اس کا حصہ اس میں آج بھی ہے۔ اس لیے ننند کو کبھی بوجھ نہ سمجھے۔ اگر ننند بھاوج کو بہن سمجھے گی اور بھاوج ننند کو بہن، انشاءاللہ گھر میں بڑی برکت آئے گی۔ ساس بہو کو بیٹی اور بہو ساس کو ماں سمجھے گی اور سسر کو باپ، انشاءاللہ گھر جنت نشاں بن جائے گا۔ میں سنا رہا تھا محمد ابن منقدر رحمہ اللہ آئے، حضرت عائشہ سے کچھ مانگا، حضرت عائشہ نے کہہ دیا آج میں تمہیں دے دیتی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہیں سے گفٹ میں 10,000 کی تھیلی آ گئی۔ کسی سے کہا بھائی محمد صنوف منقدر کو ڈھونڈ کے لاؤ، وہ کہیں بازار میں ہوں گے، کسی گلی کوچے میں ہوں گے۔ تو محمد ابن منقدر یعنی صنوف منقدر واپس آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا محمد، اللہ نے میری آزمائش بہت جلدی کی ہے، میں نے تمہیں یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میرے یہاں 10,000 بھی ہوتے تمہیں دے دیتی، اللہ نے 10,000 بھیج دیے،
لو یہ 10,000 میں تمہیں دے رہی ہوں۔ تو محمد ابن منقدر کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، انہوں نے ایک باندی خریدی، اولاد جیسے بیوی سے ہوتی ہے باندی سے بھی ہوا کرتی تھی، تو اس باندی سے 3 لڑکے پیدا ہوئے، تینوں کو پیسے سے باندی خریدی تھی، اسی باندی سے 3 لڑکے ہوئے، ان کو عالم بنایا، ان کے علم سے قوم کو فائدہ پہنچا، ان کے علم کے اندر حضرت عائشہ کا حصہ ضرور رہے گا۔ تو آپ حضرات ان بچوں کو پڑھا رہے ہو، اس مکتب کو بڑھا دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کسی کالونی میں امام بن گئے، مدینہ منورہ سے باہر کسی نئی آئی بس ایک سورت پڑھتے ہیں، اور یہ ہمارے امام سورت بھی ملاتے ہیں، قل هو اللہ شریف بھی پڑھتے ہیں۔ لوگوں نے جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اسے پڑھنا چھوڑ دو، نہ آپ نے یہ فرمایا کہ سب پڑھنے لگو، بلکہ آپ نے فرمایا اِنَّ حُبَّكَ إِيَّاهَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةِ، تیرا اس سورت سے محبت رکھنا تجھے جنت میں لے جائے گا۔ دیکھیے قل هو اللہ شریف چھوٹی سی سورت ہے، اور 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے، پورے قرآن کے برابر۔ آپ کے ذہن میں ایک خلجان پیدا ہو ثواب دونوں کا برابر کیسے؟ تو محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہر عبادت پر ایک ثواب تو مقرر شدہ ہے، طے شدہ ہے کہ اتنا ثواب ملے گا، اور ایک ثواب اللہ کی طرف سے رنگا میں ملتا ہے، انعام میں رنگا میں ملتا ہے۔ رنگا لینا بچوں کے لیے یا ہمارے لیے دکاندار سے جائز نہیں، یہ دنیا کی رنگا تو جائز نہیں، ہمارے بچوں کو معلوم رہے کہ رنگا ناجائز ہے۔ حضرت پکاؤ اور لٹاؤ تو لٹاتے رہے، خود نہیں کھایا، حالانکہ فتوے میں جائز تھا، لیکن وہ کہتے تھے مجھے تو ماموں جان نے کھانے کے لیے کہا ہی نہیں، اتنا تقویٰ تھا۔ اس لیے ہمارے بچوں کو بھی بچپن سے معلوم رہے کہ کون سی چیز میرے لیے جائز ہے اور کون سی ناجائز۔ رنگا دکاندار سے لینا جائز نہیں، لیکن اللہ کے یہاں رنگا چلتی ہے۔ تو قرآن کریم کے 30 پارے پڑھنے پر ایک ثواب ہے، لیکن ایک ثواب انعام میں بھی ملتا ہے۔ 30 پاروں پر جو رنگا کا ثواب ملتا ہے اتنا 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھنے والے کو بھی ملتا ہے۔ ایک صحابی نے قل هو اللہ شریف کا ورد رکھا، سبحان اللہ الحمدللہ جیسے آپ حضرات پڑھتے ہیں، وہ قل هو اللہ شریف پڑھتے تھے۔ انتقال ہو گیا، معاویہ نام تھا، معاویہ صنوف معاویہ۔ ایک تو حضرت معاویہ بہت بڑے آدمی ہیں، اور مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے یوں لکھا ہے اپنی کتاب میں، جو حضرت معاویہ کو برا کہے وہ جہنم میں بات نہیں کر رہا ہو، لیکن مولانا احمد رضا خان صاحب کی کتاب کی ایک بات میں نے نقل کر دی۔ بہت سے سنی بھائی جانتے ہی نہیں، وہ شیعوں کے قریب رہ کر ان کی باتیں سن کر صحابی کو، حضرت معاویہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کسی ولی کی شان میں گستاخی کرنا، سارے ولیوں سے محبت رکھتا ہے، سارے صحابہ کی عظمت اس کے دل میں ہے، وہ یوں نہیں کہتا صرف دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، 5 نعرے پنج تن کے ایک نعرہ حیدری یا علی۔ سنی مسلمان تو تمام صحابہ پر ایمان رکھتا ہے، یعنی سب سے محبت رکھتا ہے، اور سارے ولیوں سے عقیدت رکھتا ہے۔
میں بات کر رہا تھا حضرت صابر صاحب کے مزار پر جب ہم لوگ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگان دین آتے جاتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں اللہ کے کرم سے سنی مسلمان اتنا ادب کر رہا ہے کہ پچھلے پیروں لوٹ رہا ہے۔ اور قرآن کا کتنا ادب، جو میں نے ابھی بتائی تھی بات، قرآن کا کتنا ادب، لیکن کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسا بھی عمل سنی مسلمان سے لا علمی میں ہو جاتا ہے کہ اس کو بے ادبی کہا جاتا ہے۔ اس میں میرا اپنا قصور ہے، اس لیے کہ ہم نے قوم سے بہت کچھ وصولا، ہم نے قوم کا کھایا، ہمارے پاس اتنی ہم دیکھا جا رہا ہے، اور کلمہ لکھی ہوئی چادر اس کے پیروں پہ پڑی ہے۔ آیت الکرسی قرآن کی بڑی مقدس آیت ہے، نبی کا نام لکھا ہے، کلمہ شریف لکھا ہے، اللہ کا نام لکھا ہے، اور وہ جنازے کے اوپر چادر پڑی ہے۔ حالانکہ یہ بے ادبی ہے، مگر سنی مسلمان سے یہ جان بوجھ کے نہیں ہوا، یہ انجانے میں ہوا ہے، اس لیے اللہ پاک معاف کرے گا۔ یہ چادر تو ادب کے ساتھ گھر میں لگا دو، برکت ہوگی، شیطان نہ آوے۔ اور اگر جنازے پہ ڈالنی ہے تو گھٹنے سے اوپر اوپر ڈالیں، گھٹنے سے اوپر اوپر ڈال دیں۔ گھٹنے سے لاش پھولتی ہے، پھٹتی ہے۔ اللہ والوں کی لاش کو تو مٹی نہیں کھاتی، بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں۔ پچھلے دنوں 22 سال کے بعد ایک جنازہ سیلاب میں لکھنؤ میں کھل گیا، اخباروں میں آیا، نہیں کھاتی، اور نبیوں کا مقام سب سے اوپر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم ایسا عمل نہ کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن اس میں لاش پھولتی ہے، پھٹتی ہے۔ رافضیوں کو ہم نے دیکھا، ہمارے قریب میں رہتے ہیں، وہ ایک عہد نامہ لکھتے ہیں کی جاتی، اگر یہ کا ڈر تھا، اور سنی مسلمان بے ادبی نہیں کرتا، تو اس چادر کو تو ہم واپس ہی لاتے ہیں، قبر میں تو رکھتے نہیں۔